علم نجوم اس لیے کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نظام عالم جو ہے یہ ستاروں سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تو ستاروں کو دیکھ کے فیصلے کرتی تھی۔ آج بھی کہتے ہیں یار تمہارا ستارہ جو ہے نا وہ نحس ہے، تم اپنا نام بدل لو، نام بھاری ہو گیا، ستارہ تمہارا نحس ہو گیا۔ اور پھر وہ یہ بھی حساب بنا، اچھا تم اگر فلاں پتھر کی انگوٹھی پہنو گے نا تو اس نحوست سے نکل جاؤ گے۔ ان نے تو اپنی انگوٹھیاں بیچنی ہوتی ہے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خوارج کے مقابلے پہ اپنی تیاری کر کے فوج کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا امیر المومنین میری ایک درخواست ہے، خدا کے لیے آپ اس وقت نہ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت قمر جو ہے نا جی وہ جس برج میں ہے نا وہ برج بڑا نحس ہے، اگر آپ جائیں گے نا آپ کو شکست ہو جائے گی، آپ کی فوج ماری جائے گی۔ قمر ستارہ جو ہے وہ برج عقرب میں ہے۔ یہ برج جو ہے نا ان کے نام ایسے ہوتے ہیں، عقرب مانا بچھو۔ کبھی کبھی تم نے جدہ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا یہ سمندر کے کنارے جو انہوں نے تفریح کے لیے بنائے تو وہاں کئی قسم کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، کسی کی شکل کیسے ہے اور کسی کی کیسے، یہ دراصل ان ابراج کی شکلیں ہیں۔ یہ برج اکبر ہے، یا برج زحل ہے، یا برج عطارد ہے، یہ برج مشتری ہے، یہ برج فلان ہے، برج تو ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اصل تو بات یہ ہے، یہ تو نہیں کہ برج نہیں، برج ہیں لیکن استعمال غلط کرنا۔ جیسے آگ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس سے کھانے پکتے ہیں، اسی سے گاڑیاں چلتی ہیں، اسی سے تیری زندگی کی حرارت باقی ہے، لیکن کسی کے گھر کو لگا دو تو پھر وہ عذاب ہے۔ مطلب یہ تو نہیں کہ آگ نہیں ہے، آگ تو ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات کیا ہے، انہوں نے کہا حضرت القمر فی الاقرب، آپ جائیں گے؟ حضرت علی نے دیکھا اور فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ میرا تو ہمارا جو ستارہ قمر ہے اقرب برج میں ہے، میرے دشمنوں کا قمر کہاں ہے؟ اگر چاند برج اقرب میں ہے تو چاند تو ایک ہے نا، تو پھر ان کا بھی تو برج اقرب میں ہوگا نا۔ میں نے کہا جی ہاں ایسا تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو ہم دونوں برابر ہو گئے، شکست کی کیا بات ہوئی؟ انہوں نے حکم دیا اپنے غلام کو اس کو پکڑ کے قید میں ڈال دو، واپس آ کے میں اس کا فیصلہ کروں۔ یہ اتنی جرأت کرتا ہے کہ میرے پاس خود پہنچ گیا۔ اور نجوم پر عقیدہ رکھنا یہ ہو تو کفر ہے کہ ستاروں سے یہ ہوتا ہے۔ ستارے ہیں بالکل ہیں، لیکن ان کے جو کام ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے۔ ایک کام کیا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اپنی مخلوق کے لیے آسمان کے روشن ستارے بنائے ہیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں اس سے خوشی حاصل کریں۔ اور دوسرا کام وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے شیطانوں کے لیے ان کو میزائل بنا دیا۔ جب شیطان قریب آتا ہے ستارہ ٹوٹ کے اس کو لگتا ہے، یا تو اسے پاگل کر دیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے۔ یہ دو کام۔ اور فرمایا تیسرا کام کیا ہے کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ آدمی ستاروں سے راستہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں بھٹک گیا، اندھیری رات ہے، پتہ نہیں لگ وہ یار دیکھو ستارہ قطب کدھر ہے، اس سے پھر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ ہم شمال میں ہیں یا مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں۔ تو فرمایا بس ستاروں کے یہ تین کام ہیں، ان کے علاوہ اس سے کوئی کام لے گا تو وہ کفر ہوگا۔
اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض علوم اسباب تک ہوتے ہیں، جیسے آج کل موسمیات والے کہہ دیتے ہیں کہ بھی اس ہفتے میں بارشوں کا امکان ہے، یہ اب مونسون کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں، یا فلاں فلاں منطقے میں بارش تو ہوگی لیکن بوندا باندی ہوگی، اور فلاں جگہ جو ہے وہ بڑے زور سے بادل برسیں گے۔ یہ علم جو ہے اسباب کا محتاج ہے۔ بڑی بڑی مشینیں ہیں، جہاز لگے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے۔ جیسے آپ گھڑی دیکھ کے بتا دیں ٹائم کیا ہے، تو یہ تو علم غیب نہیں ہے نا۔ وہ دوربینوں کے بغیر تو نہیں بتا سکتے، وہ باقاعدہ بہت بڑے بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں۔ اب تو خیر ایسی دوربین بھی بن گئی ہیں جو ناسا نے جو بنائی ہیں۔ اچھا ایسے بدبخت ہیں کافر کہ ان کی جو سب سے بڑی دوربین ہے نا، اس کا نام پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ہبل، وہ جو کافروں کا بت تھا، ان کا خدا تھا نا، ان کا نام بھی ہبل تھا نا، ان نے بھی اس کا نام رکھا ہے ایسی معلومات ہو کے کہ ان کا خدا ہے۔ اور ٹوٹ جائے کبھی دوربین تو خدا ٹوٹ گیا، اچھا خدا ہے بھائی۔ کبھی اس کے لینز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا بوڑھا ہو گیا نعوذ باللہ۔ یہ سب جہالت ہے، بس دعا کرو کہ اللہ اس جہالت سے بچائے۔ آدمی کا وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں صحیح، پیر بڑا ہوتا ہے یا یقین بڑا ہوتا ہے؟ اصل بات یقین کی ہوتی ہے۔ آدمی جا رہا نا جی رات کو سامنے کو حیولہ نظر آئے، یقین ہو جائے نا بلائے کھا جائے گی، بندے مر جاتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں، وہ کوئی درخت کھڑا ہوتا ہے، یقین ہو گیا کہ بلا ہے۔ اچھا اور ایک آدمی کو یقین ہوتا ہے یار بلا ہے تو کیا ہوا، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل بات یاد رکھیں کہ یقین ہوتا۔ اور جن کا ان غلط لوگوں پر عقیدے بیٹھ جاتے ہیں، یقین ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو بہت برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ میرے اپنے علاقے میں ایک محکمہ اریگیشن کے وزیر تھے، اس کے خلاف اس دور میں کوئی کیس بن گیا، اللہ عالم غبن کا کیا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا ہوا۔ ان کا بھی یاد پتہ تو کرو کہاں ہے، کیس صحیح ہے غلط ہے، آخر ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے علاقے میں لگا ہوا ہے، پھر وہ ہمارے بیچارہ پانی شانی کا خیال بھی رکھتا تھا، تو پتہ کریں۔ وہ نے کہا جی وہ تو غائب ہو گیا، ڈر کے ہمارے پرچہ ہو گیا اس کے خلاف پولیس میں۔ اتنا خطرناک سرکاری اموال کا غبن ہے، وہ تو نہیں بچ سکتا۔ چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جناب پتہ لگا کہ وہ ورثر صاحب آ گیا، مجھے ملنے بھی آیا تھا۔ میں نے کہا یار کہاں گم ہو گئے تھے؟ اس نے کہا جی میرے خلاف پرچہ ہو گیا، مخالفین نے درخواستیں دے دی، اور ایسا انہوں نے میرا ریکارڈ پکڑا ہے نا جس سے میں انکار نہیں کر سکتا، یعنی ریکارڈی جرم ہے، تحریری جرم ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے جی میرا پیر ہیں، ان کے پاس پھر میں چلا گیا، ان کو جا کے اپنا دکھ بتایا، انہوں نے کہا تم رات یہاں رہو، کل میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو دوسرے دن اٹھے، انہوں نے کہا ہم نے مقدمہ شکدمہ تمہارا ختم کر دیا، جاؤ جہاں مرض دیا جاؤ، کوئی خوف نہ کرو، کوئی تمہیں پکڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر میں نے کہا تم آ گئے؟ کہا جی پیر صاحب جب کہہ دیا پھر میں کیوں ڈرتا؟ انہوں نے کہہ دیا بس میں آ گیا، مقدمہ اڑ گیا، واقعی مقدمہ ختم ہو گیا۔ اس نے ہمارے رحیم یار خان اور ظاہر پیر کے درمیان میں ایک جگہ پہ اپنا ڈیرا بنایا تھا، بہت بڑا بورڈ لگا ہوتا تھا آخری آرام گاہ۔ رات کو ہم وہاں جا رہے تھے، گاڑی ہماری خراب ہو گئی، سردیوں کی رات تھی، گاڑی ہم نے چھوڑ دی، ہم پھر پیدل چل پڑے کہ یہاں کیا کریں آخر۔ اچھا ابھی چلے ہم تقریباً 2-3 فرسنگ کو وہ بورڈ نظر آئے، میں نے کہا یار چلو آج آخری آرام گاہ بھی دیکھتے ہیں، آج تو ویسے گئے، سردی کا موسم ہے، چلو پیر صاحب کو تو دیکھیں۔ آگے آئے تو جناب چھپرے بنے ہوئے ہیں اور کمرے عجیب سے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں اس وقت رات کو بھی بیٹھے بھنگ پی رہے ہیں بدبخت، اور
مولا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں. جنہوں نے ہمیں دیکھا تو اور نعرے لگا. ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں, لیکن انہوں نے کبھی کیوں آخر یہ لوگ آئے تو معتقد ہی ہوں گے نا جو آ رہے ہیں. ایک ملنگ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی وہ جو بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں نا ان سے پوچھ کے میں بتاتا ہوں. کیا کہ بھائی حضرت نے کہا بتائے تو رات ہے 10-11 بجے کا وقت ہے, وہ سو گیا ہوگا, ہمارے گلے بڑھ جائے. انہوں نے کہا جی نہیں حضرت تو جاگ رہے ہیں, لیکن اجازت کے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے اندر. ٹھیک ہے. آدھا گھنٹے کہ انہوں نے کہا جی کوئی چائے کوئی پانی کوئی خدمت کی. میں نے کہا اچھے میں دیکھ رہے سارے تو نشے ہیں بھنگی ہیں, ان سے ہاتھ سے کیا پانی پینا. آدھے گھنٹے کے بعد نے کہا جی حضرت چلیں پیر صاحب بلا رہے. اندر ایسا کوئی دھواں پھیلا ہوا تھا کہ پہلے تو جاتے ہوئے دماغ خراب ہو, پتہ نہیں کیا اس نے وہ کوئی جلائے ہوئے تھے, اب بخور شخور. میں نے بھی سلام نہیں کیا. اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور اتنے بڑے بال, آدمی بڑا خوبصورت. ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہیں, ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بڑا کمرہ تھا, بڑا ہال تھا. میں اندر گیا, میں نے السلام علیکم تو نہیں کیا. تو اس نے سر اٹھا کے کہا کہ مکی صاحب آپ یہاں کہاں آ گئے. میں کہا یار آپ تمہیں ملنے آئے. انہوں نے کہا چھوڑیں حضرت مجھے کیا ملنے, میں تو شیطان کا ایجنٹ ہوں, شیطان کا چیلا ہوں. میں علم نجوم اور علم جفر اور علم سحر کا بہت بڑا مانا ہوا استاد ہوں, لیکن یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا بورڈ پڑا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح. ہم نے کہا تم کیا دیکھیں, میں تو پلید آدمی ہوں. یہ ساری عورتیں شورتیں پڑی ہوئی ہیں. تو بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چل جائیں. اچھا وہ آدمی بڑا خطرناک ہے. میں نے اس وقت کچھ پڑھنا شروع کیا اور ان کا جی بتا آپ جائیں مہربانی کریں, میرے گھر کو آگ لگ جائے گی, آپ نکلیں میرے گھر سے. میں نے کہا آگ لگانے, میں تو قرآن پڑھ رہا تھا کہ مجھ پر کچھ نہ ہو جائے. میرے پاس کون سا علم تھا کہ اس کو میں آگ لگا دیتا. میں تو قرآن شریف پڑھ رہا تھا ڈر کے مارے. آخری صورت موعظتین اور آیت الکرسی اور اواخر صورت الحشر اواخر صورت البقرہ, یہ میں ڈر کے مارے تلاوت کر رہا تھا کہ کہیں اس بدبخت کا میرے اوپر بھی کوئی اثر نہ ہو جائے. خیر باہر نکلے تو اس نے کہا جی اپنے ملنگ سے کہ ان کو گاڑی پر خانپور پہنچا دو. وہ جناب گاڑی لے کے آئے. میں تمہارے ساتھ تو میں نہیں بیٹھتا, تم نشے میں دھت ہو, تم گاڑی چلاؤ گے بدبخت. خیر ایسے ہی روز چلاتے ہیں. وہ آج پہلا میں وہ تیز ہے, میں نہیں بیٹھتا. البتہ مجھے دے دو چابی تو میں چلا لوں گا, تم بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا جی گاڑی لے جائیں, ہم کل منگوا لیں گے, تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سائیں کا حکم ہے, گاڑی قربان آپ پر. یعنی یہ اندھا عقیدہ ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پھر بعد میں مجھے پتہ لگا کہ چھاپا پڑا اس پر. پولیس نے جناب اور ڈیٹریشن کی, نہیں سارے مال اس سے نکالے اور مار مار کے الو کا پٹھا بنا دیا اور ایسا مقدمہ بنایا کہ 14 سال کی سزا ہوئی. بدبخت اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکا. وہ کہاں گیا جادو جی؟ وہ وہی بات تھی کہ مرید اندھے یقین میں مبتلا ہوتا. اور جب 100 آدمی روزانہ آپ کے پاس آئے گا, 10-20 کے کام تو مقدر میں ہوتے ہیں نا, ہو جاتے, وہ پکے مرید بن گئے.